کتاب بھی وہی جس کے حوالے تو دیتا ہے اہل سنت کے. در المنصور میں تفسیر ابن ماثور ہے, وہ آیت مبارکہ تو نے پڑھی ہے, اسی کے ساتھ کیا لکھا ہے, کہتا ہے عمر نے حرام کیا ہے متع کو. سونیے ذرا یہاں کیا فرماتے ہیں, ان اللہ حرمہا الی یوم القیامہ, متع کو اللہ نے حرام کیا ہے قیامت کے دن تک. عمر نے حرام کیا ہے, ذرا کہنا تو جوڑ کے بیٹھنا, کہتے عمر نے حرام کیا ہے. ذرا اپنی کتب کے اندر دیکھ, اور تیری کتاب کے اندر جن کو میں نے حوالہ دیا کیا لکھا ہے, اس کو اللہ نے حرام کیا ہے. اور یہاں میں نے اور باتیں کرنی تھی, حوالہ جات میرے پاس موجود ہیں, تو لیکن تجھے تکلیف ہونے لگ گئی, اس وجہ سے میں نے اپنی اس ضرب کو روکا. اب تیرا یہ رد جو تو نے کہا کہ اس کو عمر نے حرام کیا ہے, یہ تیری بات ہم نے غلط ثابت کر دی. میری کتاب کا نام ہے تفسیر کبیر منہج الصادقین, تالیف ملا فتح اللہ کاشانی. ملا کاشانی کیا لکھتا ہے کہ جس بندے نے فمن تمتع مرۃ, جس نے ایک مرتبہ متع کی, درجتہ کا درجۃ الحسین, اس کا درجہ حسین کا درجہ ہے. من تمتع مرتين, جس نے دو مرتبہ متع کی, درجتہ کا درجۃ الحسن, اس کا درجہ امام حسن کے برابر ہے. ومن تمتع ثلاث, جس نے تین مرتبہ متع کی, ان كانت درجتہ کا درجۃ علی بن ابی طالب, اور جس نے کہتا ہے ایک مرتبہ زنا کیا وہ حسین کے برابر, کہتا ہے جس نے دو مرتبہ زنا کیا وہ حسن کے برابر, جس نے کہتا ہے تین مرتبہ زنا کیا وہ تیرا کاشانی لکھتا ہے وہ مولا علی کے برابر, اور آگے بکواس کرتا ہے جس نے چار مرتبہ زنا کیا وہ اللہ کے نبی کے برابر. یہ تمہارا گندا مذہب, پلید مذہب ہے, اتنا گندا ذلیل رذیل لعین مردود مذہب. اس کے اندر یہ ہے کہ متع کرنے والا یعنی زنا کرنے والا امام حسین کے برابر ہے. یہ ہے اہل بیت کی محبت, یہ امام حسن حسین کی محبت, یہ ہے مولا علی کی محبت, یہ ہے پاک رسول اللہ کی محبت. ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے مذہب پر, ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی محبت پر. محبت یہ ہے کہ پوری کائنات ایک طرف ہو جائے. حضرت سیدنا اور امام حسین کی ایسی شان ہے, امام حسین کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. ہاں ان کو اللہ تعالیٰ کے پاک محبوب نے بلند رتبہ دیا ہے, شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی شان برابر بڑا, لیکن یہ امام حسن کی بلند شان, امام حسین کی بلند شان. ہمارا یہ مذہب ہے, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جنت کی جوانوں کے سردار ہیں. اور ایک منٹ حضرت, آپ کی آواز میرے تک آواز نہیں پہنچ رہی صحیح طریقے سے. آپ زیادہ صحیح آواز شاید آواز بہترین ہے, صحیح آ رہی ہے آواز, آواز صحیح جی. تو آپ اچھا تھوڑا سا سلو بولیں نا, وہ مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کیا کہہ رہے ہیں. جی جی, تو یہ میرا آدھا منٹ کھایا, یہ مجھے دینا ہے. اچھا جی. تو یہ ان کے اتنا کتنا پلید مذہب ہے جس کے اندر یہ ہے کہ جس نے زنا کیا. اب یہاں بات یہاں تک کی نہیں رکی, بات اس سے آگے چلتی ہے. اور یہ ان کی کتاب جو منہج الصادقین ہے, اس کا جناب والا یہ ملا فتح اللہ کاشانی کیا لکھتا ہے, سنیے گا. لکھتا ہے پروردگار وابن سنت من است, کیا کہتا ہے, کہتا ہے زنا, یہ متع کرنا زنا ہی ہے کہ وہ حرام ہے, کہتا ہے یہ پروردگار کی سنت ہے. او خدا کا خوف ہونا چاہیے. یہ تمہارا پلید مذہب ہے جس کے اندر یہ ہے کہ زنا کرنا, اور خاموش کہتا ہے کہ جناب یہ تمہارے مذہب کے اندر لکھا ہے کہ زنا کرنا, کہتا ہے کیا ہے, کہتا ہے کہ یہ خدا کی سنت ہو. معاذ اللہ, اللہ معاف فرمائے. اتنا پلید مذہب ہے یہ یاری کا, یاری طرف مذہب اتنا پلید ہے اس کے اندر خدا کی گستاخی, اللہ کے قرآن کی گستاخی, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کا یہ انکار ہے, اور قرآن کا انکار کفر ہے. ثابت یہ ہوا, اس دلیل سے یہ ثابت ہوا کہ یہ رافضی مذہب جو ہے یہ خدا کا گستاخ, یہ قرآن کا گستاخ, یہ امام حسن کا گستاخ, یہ امام حسین کا گستاخ, یہ مولا علی کا گستاخ, اور خود اللہ کے پاک نبی کا گستاخ, اور خود خدا کا گستاخ. اتنا پلید مذہب. انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جس نے ایک دفعہ متع کیا ہے وہ اس کا درجہ امام حسن علیہ السلام, پھر امام حسین علیہ السلام, پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے 4 متع کیا نا, اس نے ایسی روایت نقل کیا. اس کا سند تم نے کیوں نہیں پڑھا, کیوں کسی معتبر شیعہ کتاب سے نقل نہیں کیا؟
کہ تم نے ایک فارسی کتاب سے جو تفسیر منہاج الصادقین ہے، وہ ایک فارسی کتاب ہے، یہ تفسیر منہاج الصادقین یہ ملا فتح اللہ کاشانی، اور وہ یہ جو روایت آپ کہہ رہے ہیں نا وہ صفحہ نمبر 480 میں ہے، وہ کہتے ہیں شیخ عبدالعلی در رسالہ در باب متعہ نوشتہ آوردہ من تمتع مرتا درجت کدرجت الحسین علیہ السلام، یہ اس کا نہ کوئی سند ہے، یہ کوئی ملا عبدالعلی ہے اس کے کتاب سے نقل کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا کوئی حجیت نہیں، اس طرح نہیں دنیا میں جو بھی آپ کو حدیث ملے چاہے فارسی کتابوں میں ملے وہ شیعوں پہ حجت ہوتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ مستند شیعہ کتابوں سے، معتبر شیعہ کتابوں سے، جن کو شیعہ صحیح مانتے ہیں ان سے کوئی روایت نقل لے کر، جیسے میں حدیث نقل کرتا ہوں آپ کی کتاب سے صحت بھی ثابت کر لیتا ہوں، یہ تو آپ سے ہوتی نہیں ہے نا۔ ہمارے نزدیک میں نے بارہا عرض کیا کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا مقام کوئی حاصل نہیں کر سکتا، یہ من لا يحضر الفقیہ ہے، یہ زیارت جامعہ کبیرہ ہے۔ فبلغ اللہ بكم اشرف محل المكرمين واعلى منازل المقربين وارفع درجات المرسلين حيث لا يلحق لائق ولا يفوق فائق ولا يسبق سابق ولا يطمع في ادراك طامع حتى لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد ولا عالم ولا جاهل ولا دني ولا فاضل ولا مؤمن صالح ولا فاجر طالح الا عرفهم جلالت امركم، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو وہ مقام عطا فرمایا کہ سب انبیاء مقربین، سب انبیاء مرسلین ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ جو ہمارے صحیح احادیث میں، اس طرح کے احادیث ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے، انہوں نے جو حدیث نقل کی وہ اس کی کوئی نہ سند ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس کا اگر ہم سند چھوڑ بھی دیں نا، کہہ دیں کہ چلو یہ حدیث ہم مان بھی لیتے ہیں، پھر بھی یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، کیونکہ ان لوگوں نے خود اپنی کتاب میں نقل کی ہے۔ یہ سنن ترمذی ہے، یہاں پر انس نے روایت کی ومن احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خود حدیث نقل کی ہے، جس نے میرے کسی سنت کو احیا کیا وہ اس نے مجھ سے پیار کیا، وہ جو مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو متعہ کی بات ہو رہی ہے، یا اگر کسی نے متعہ یا کوئی، ہم تو نہیں مانتے بھائی یہ روایت کو، اگر ہو بھی تو اس طرح اس کی عبارت میں اگر غض نظر اس سے، یہ آپ کے اصول کے مطابق یہ صحیح بات ہے، آپ کے اصولوں کے مطابق۔ اچھا، اور جہاں تک اس متعہ کی بات ہے، اب پتہ چلا یہ کہہ رہا تھا پلید مذہب ہے، پلید مذہب ہے، پلید مذہب ہے، یہ دیکھو اب پلید مذہب پتہ چلے گا نا۔ تم نے خود کہا کہ متعہ حرام ہے، ہم تو کہتے ہیں متعہ جائز ہے، قرآن میں موجود ہے، تم کہتے ہیں متعہ حرام ہے، یہ مسند ابی داؤد 43 ہے، ہائے 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 ہائے، مسند ابی داؤد 43 جلد نمبر 2۔ اب دیکھو مروت اسماء بنت امیس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کردہ احادیث، حضرت مسلم قری فرماتے ہیں کہ ہم حضرت اسماء بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی کے پاس گئے، عائشہ کے بڑی بہن کے پاس، ہم نے ان سے عورتوں کے ساتھ متعہ کے متعلق پوچھا، عورتوں کے ساتھ متعہ پوچھا، تو انہوں نے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کرتی تھی، کرواتی تھی۔ کروائیے نا، شیعہ کی کتاب ہے نہیں ہے، شیعہ کتاب تمہاری کتاب ہے، جس نے کروائی ہے نا، جس نے کرواتی تھی کتنی دفعہ کروائی ہے، یہ تمہاری کتاب ہے نا، تمہاری کتاب ہے، صحیح ہے۔ اچھا، اب کس نے اس کو حرام کیا ہے بھائی متعہ کو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کس نے حرام کیا۔ یہ مسند ابی عوانہ ہے، ابی اسحاق اسفرائینی کی جزء ثانی چھاپ دار المعرفہ، ملاحظہ کریں یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عمر بن الخطاب کا خطبہ، فلما ولی عمر بن الخطاب خطب الناس، عمر بن الخطاب کو جب حکومت ملی تو اسے خطبہ دیا، ان القرآن پھر کہا وانہما كانت متعتان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وانہا عنہما وعاقب علیہما، 2 متعتے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تھے، میں اس کو حرام کر دیتا ہوں اور ان پہ میں حد جاری کروں گا، ایک متعت الحج ہے اور والاخرى متعت النساء، جس نے متعہ کو حرام، ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے، تو عمر بن الخطاب نے کیا، اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں۔ اچھا میرے محترم ناظرین، میں ایک اور آپ کو بتاتا ہوں تاکہ بالکل بات صحیح ہو جائے، تاکہ ان کی طبیعت بالکل صاف ہو جائے، کہ انہوں نے کہا کہ پلید مذہب، میں بتاتا ہوں پلید مذہب کس کیا۔ یہ کتاب الموطا ہے، ادھر دیکھو، ادھر پگڑی، میں نے کیا کہا تھا اس کے پگڑی کے متعلق، اس نے کہتا تو میرے پگڑی کے، میں نے تیری پگڑی اور اس کے، میں نے کہا تھا کہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی شیعہ نہیں تھا، اہل سنت کا ایک بہت بڑا مولوی تھا، اپنے زمانے میں بہت بڑا مناظر تھا، اس کی پگڑی تیری پگڑی جیسے تھی، داڑھی بھی تیری داڑھی جیسے تھی۔ اب دیکھو یہ الموطا جزء اول حدیث نمبر 12، عائشہ
في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال. جو بھی مرد عائشہ سے ملاقات کے لیے آتے تھے، عائشہ کہتے تھے پہلے محرم بن جاؤ. کیسے محرم بنتے تھے؟ وہ کہتے تھے میری بہن کے پاس جاؤ، میرے بھتیجوں کے پاس جاؤ، میرے بھانجیوں کے پاس جاؤ، ابو بکر کی بیٹیاں، ابو بکر کی بہویں، ابو بکر کی پوتیاں تمہیں پستان دیں گی، 5 دفعہ تم نے پستان کو چوسنا، پھر تم میرے جو ہے بانجے بنو گے یا تم میرے بھتیجے بنو گے، پھر آ جانا ادھر. مردوں کو اس طرح وہ محرم بناتی تھی. یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 43. ملاحظہ کریں، كانت عائشة تأمر أخواتها وبنات إخوتها وأن يرضعن من أحبت أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا 5 رضعات. حدیث صحیح کہ عائشہ کے پاس جو بھی آنا چاہتا تھا، عائشہ پہلے اس کو ابو بکر کی پوتیوں کے پاس، بیٹیوں کے پاس، بہوؤں کے، یہ ابو بکر کا گھر ہے بھائی، یرضعن ان کو پستان دے دیتی تھیں. ہائے 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 ہائے. اب بھائی تمہارے تم نے مجھ سے پوچھا نا، ادھر دیکھو، پوچھا کہ اپنی بیٹی کا مجھ سے متعلق کراؤ گے، تم مجھے بتانا، تمہارے گھر مہمان آ جائے تم ابو بکر کی سنت پہ چلو گے؟ میری تو بیٹی ہے ہی نہیں کہ میں کسی سے اس کا رشتہ کرا دوں. میری بیٹی ہوتی تو کوئی مومن ہوتا تو میں رشتہ بھی کرا لیتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ بیٹی کے لیے باپ کی ولایت شرط ہوتی ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے، اہم یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے، وہ عقد دائم کرے. لیکن میری بیٹی نے اللہ نے نہیں دیا. لیکن میں تجھے بتاتا ہوں مولوی تیرے گھر کو آ جائے ابو بکر کی سنت پہ چلو گے؟ میں ابو بکر کا تو پتہ چلا نا، میں مزید تمہاری طبیعت صاف کروں کہ پلید مذہب کس کا ہے. پلید مذہب کس کا ہے؟ ہاں یہ کتاب ہے. اب پتہ چلا نا، اس کے دوسرے خلیفے کا میں نے بتایا تھا، دوسرے خلیفے کا کہ اس کا کیا تھا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی. اب پہلے خلیفہ کی حالت دیکھو جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں زندہ اور ابو بکر کی بیوی کیا کر رہی ہے؟ ام رومان، ٹھیک ہے نا، تیری نانی. یہ صحیح بخاری ہے، ملاحظہ کر. صفحہ نمبر 940. باب من قال لا رضاع بعد حولين. عن عائشہ ان النبی دخل علیہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے پاس آئے، وعندها رجل، اس کے پاس ایک مرد بیٹھا ہے، اجنبی مرد. فکأنہ تغیر وجهه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ ہے کہ یہ آدمی یہاں پہ کیا کر رہا، کأنہ کرے ذلك. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگا. قالت انہ اخی، یہ تو میری ماں نے اس کو دودھ پستان دیے جی، میرے ماں نے اس کو پستان دیا، یہ میرا رضائی بھائی بن چکا ہے. فقال انظرنا من اخوانکن فانما الرضاع من المجاعة، فرمایا کہ ہر ایک بھائی نہیں بنتا، بڑا آدمی بھائی نہیں بنتا، وہ چھوٹا بچہ ہے 2 سال سے پہلے، اس کو دودھ دے دو تو وہ بھائی بن جاتا ہے. تو پتہ چلے، ادھر دیکھو، پلید مذہب دیکھو، ادھر پلید مذہب پتہ چلے. جس کا امام خلیفہ ابو بکر، اس کی بیوی مردوں کو پستان دیتی تھی. وہ اب مجھے بتاؤ یار، میں سے زیادہ کیا کہوں؟ غیرت ہے تو شیعہ بن جاؤ، مردانگی شرافت ہے تو شیعہ بن جاؤ بھائیو. ایسے ابو بکر عمر کو اتباع نہ کرو، دنیا میں بھی شرمندگی، آخرت میں بھی شرمندگی. یہ جواب دے دے، میرے ایک اعتراض کا یہ جواب دے دے. نہیں دے گا یہ. عمر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، تو نے جواب نہیں دیا، مناظرہ ختم ہے. گستاخ نبی کافر ہوتا ہے، تو بھی کافر ہے.